پیر طریقت رہبر شریعت و استاد العاملین حضرت مفتی سفیان آفیشل۔ مفتی سفیان آفیشل کو سبسکرائب کریں، جہاں پر آپ کو ملیں گے مصدقہ و مجرب وظائف، تیر با ہدف اعمال اور ہر قسم روحانی و جسمانی علاج قرآن پاک سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج پھر ایک نئی ویڈیو اور نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عمل مصیبتوں سے چھٹکارے کے حوالے سے ہے۔ انسان کی زندگی میں مصیبت کا آنا یہ ایک معمولی بات ہے، یعنی انسان کی روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی موٹی مصیبتیں آ ہی جاتی ہیں، اور ان کی طرف کسی کا ذہن اور دھیان ایسے نہیں جاتا کہ انسان مایوس ہو جائے، بلکہ یہ زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ لیکن بعض مرتبہ بعض مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور ان سے چھٹکارا پانا ناممکن سا لگتا ہے۔ خدا نخواستہ بعض مرتبہ انسان جو ہے وہ مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسی ہی مصیبتیں پیش آئی ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور آپ مایوسی کی طرف جانے والے ہیں یا آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو آپ کے لیے یہ عمل ہے، اور آج کے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام مایوسیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، آپ کی تمام مصیبتیں جو ہے وہ ٹل جائیں گی، اور آپ کو جو ہے چھوٹی موٹی مصیبت کے علاوہ بڑی مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے عمل سیکھتے ہیں۔ عمل انتہائی آسان ہے۔ اس عمل کو آپ نے زندگی بھر کا معمول بنانا ہے۔ اگر زندگی بھر کا معمول بنائیں گے تو زندگی بھر آپ کو بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، اور آپ جو ہے اس طرح کی مصیبتوں میں پھر نہیں پھنسیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو عمل یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد بھی 3 منٹ دینے ہیں، اور مغرب کی نماز کے بعد بھی آپ نے 3 منٹ کا وقت دینا ہے۔ سب سے پہلے جب مغرب کی نماز ہو جائے تو آپ نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی یعنی جو نماز میں درود پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عام مختصر درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے صرف 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 1 مرتبہ درود شریف کو پڑھنا ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں، ہر آیت پر آپ نے جو ہے یہ کرنا ہے کہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب دوسری آیت پڑھ لے تو آپ نے پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر پڑھنا ہے۔ پھر جب تیسری آیت پڑھ لیں تو تیسری آیت میں بھی آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر پڑھنا ہے۔ اس انداز سے آپ نے سورہ فاتحہ کی 7 آیات پڑھنا ہے، اور ہر آیت پر 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں، پھر 1 منٹ کی مختصر دعا مانگے، اگر آپ چاہیں تو زیادہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ دعا میں اللہ کے سامنے عاجزی کرنی ہے، یا اللہ میں ضعیف بندہ ہوں، محتاج بندہ ہوں، ناتواں بندہ ہوں، مجھے اور میری فیملی کو ہر طرح کی مصیبت سے جو ہے چھٹکارا دے دے، جو مسائل مجھ پر نازل ہوئے ہیں ان سے بھی مجھے چھٹکارا دے، اور آئندہ کے لیے بھی مجھے ہر طرح کی مصیبت سے چھٹکارا دے، اور ان کے نازل ہونے سے مجھے اور میری فیملی کو بچا لے۔ اس طرح آپ نے مغرب کی نماز کے بعد بھی یہی عمل کرنا ہے، یعنی 1 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور پھر درود شریف، لیکن درمیان میں سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر پڑھنا ہے 3 مرتبہ، پھر مختصر دعا مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی
दिन के वक़्त भी आपके मसाइब से आपको छुटकारा मिल जाएगा और रात को भी आपको आपके मसाइब से छुटकारा मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ, ज़िंदगी में छोटी मोटी मुसीबतें कभी कभार आ जाती हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो मसाइब जो है आपकी जान नहीं छोड़ रही, उनसे आपकी जान छूट जाएगी अल्लाह ताला के फजल करम से और इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ कि आज का अमल भी आपको पसंद आया होगा। अगर आज का अमल आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल का आइकन भी दबा लें। अगले अमल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।